पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन के हवाले से जेल में अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कब, कौन, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाएगा, इसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी खबर यह है कि फर्रा गोगी में इमरान खान को तलाश करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें कितनी बारआवर साबित होंगी, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा इशू ये है कि अली नवाज अमान और आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये दोनों शख्सियात अपनी जान बख्शी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वीडियो बयान जारी करेंगी, या फिर किसी मुंतखब एंकर को अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करा के अपनी जान खलासी कराएंगी? ये इश्यूज है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। 8 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इसमें इफ बट ढूंढने की कोशिश ना की जाए, बस इसी पर रहा जाए कि 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन होने हैं। तो हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। उसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने तौर पर तैयारी कर रही हैं। जिन सियासी जमातों के लिए कोई पाबंदियां नहीं है, मुश्किलात नहीं है, वो भी तैयारियां कर रही हैं, और जिन पर पाबंदियां हैं ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना अल्टरनेट देना है। उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से अवाम के पास अपना मैनिफेस्टो लेकर जाना है, अपना मंशूर लेकर उन्होंने भी जाना है कि वो भी अवाम से वोट मांग सके। ये फैसला अवाम ने करना है कि वो किसको वोट देंगे। ज़ाहिर है जो सियासी जमातें और जिनकी क़यादत आज़ाद है, उन्हें घूमने फिरने में कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून पर खुद उसकी जो माजी की इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और JUIF यानी कि मौलाना फजल रहमान की जमात है, वो खुलकर तनकीद कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ज़्यादा दी जा रही है। ज़ाहिर है गुज़श्ता रोज़ अब नहीं मालूम कि किसको पैगाम देने के लिए या किसी को पैगाम दिलवाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नर हाउस में एक इजलास किया। हालांकि मियाँ साहब चाहते तो जाती उम्र में अपने गवर्नर को बुला सकते थे और गवर्नर उनसे मुलाकात के लिए जा सकते थे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये किसी को पैगाम देना था या किसी ने कहा कि आप जाएं ताकि पता चले कि हम आपके साथ खड़े हैं। मियाँ साहब गवर्नर हाउस गए, वहाँ पर तकरीबन 4 घंटे की उन्होंने तवील इंतखाबी मशावरत की। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत कम वाक़यात आते हैं कि इंतखाबात के ऐलान के बाद निगरान हुकूमत के दौर में कोई सरकारी ऑफिस या कोई आइनी ऑफिस इस्तेमाल किया जाए किसी की इंतखाबी कैंपेन के लिए। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के लिए अभी रास्ते ज़्यादा खुले हैं, जितने उसके लिए खुले उसकी अपनी इत्तेहादी जमातें के लिए इतने खुले नहीं है। यानी कि पीपल्स पार्टी JUIF भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है कि किस तरीके से पंजाब को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। इसमें फिर से एक बड़े अरसे के बाद पंजाब, सिंध और हम जो लिसानियत की सियासत की तरफ जा रहे हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद ये बाब बंद हो गया था, लेकिन अब फिर इस पर बात होना शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर है अब जो क़यादत जेल में कैद है वो क्या करेगी, यानी कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और उन्होंने अपना मंशूर और अपनी रोज़ की 2 बयानात जो कि मैसेज होंगे, वीडियो की शक्ल में नहीं होंगे बल्कि रिटर्न मैसेज होंगे, लेकिन वो कोई बंदा पेश करेगा, पढ़ के सुनाएगा कि ये इमरान खान का आपका बयान है। वो हर रोज़ एक सुबह में और एक शाम में 2 बयानात रिलीज़ किए जाएंगे इमरान खान के, जो कि इमरान खान साहब ने तैयार कर लिए हैं। तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने अपने उम्मीदवारों की भी फहरिस्त तैयार कर ली और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा वकला बिरादरी को टिकट देने जा रही है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होगी वो खवातीन होगी। तो इमरान खान ने जेल में अपना तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए सुकून के साथ बैठी है कि उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अब ये पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है कि वो 8 फरवरी को किसको वोट देते हैं। दूसरा इशू ये है कि फर्रा गोगी के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें हैं। फरहत खान इनका नाम है और फर्रा गोगी के नाम से ये मशहूर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ये करीबी दोस्त मानी जाती हैं। ज़ाहिर है उनके साथ रही हैं और इसको हम भी कंफर्म करते हैं, हमने उनको हमेशा उनके साथ देखा है। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तो बुशरा बीबी जब भी लाहौर आती थी, वो किसी जगह पर दौरे के लिए जाती थी तो मीडिया को सिर्फ़ और सिर्फ फर्रा गोगी ही बताती थी, किसी और को इल्म इस बात का नहीं होता था। तो वो बहुत ज़्यादा करीब थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फर्रा गोगी पर जो इल्ज़ामात हैं वो 4 अरब रुपए के तकरीबन उसके असासजात अब सामने आए हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्दिश में। और इस वक्त सबसे गर्मा गर्म इशू जो है वो फर्रा गोगी की मुबैना करप्शन है।
لیکن فرق ہوگی کہ مبینہ کرپشن پر اتنی بات کرنے کے حوالے سے اس میں عمران خان کو نتھی کیا جا رہا ہے، یعنی کہ فرق ہوگی میں عمران خان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے فرق ہوگی کو پکڑ لیا جائے، پھر اس میں اگر فرق ہوگی میں عمران خان کسی کو نظر آتا ہے یا فرق ہوگی کو کہیں عمران خان کسی کو ملتا ہے تو پھر یقیناً عمران خان صاحب پر بھی آواز اٹھائی جائے۔ لیکن یقیناً ایک بات تو طے ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے پاس تمام تر اختیار ہوتے ہیں، وہ تمام تر اختیارات کا منبع ہوتا ہے، تمام تر وسائل وزیراعظم کے یک جنبش قلم کے نیچے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے وزارت خزانہ کو کہنا ہے، وزیر خزانہ نے اپنے سیکٹری کو کہنا ہے اور پیسے ریلیز ہو جانے ہیں۔ تو کیا وزیراعظم کا آفس اتنا تنگ دست یا اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اس سے پیسے بنانے کے لیے فرح گوگی جیسی خاتون کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا عمران خان کے پاس اور کوئی لوگ نہیں تھے؟ ظاہر ہے اون چودھری بھی عمران خان کے بڑے قریب تھے، آج کل وہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن فرح گوگی ہی کیوں؟ عمران خان کے لیے تو کام کرنے والے بہت سے لوگ تھے۔ تو اس کہانی میں لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کے موقع پر اس طرح کی، حالانکہ 16 ماہ حکومت رہی پی ڈی ایم کی، فرح گوگی کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں بھی کی جاتی تھی کہ وہ اس کی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ، اے سی ڈی سی، تمام تر تبادلے فرح گوگی کرواتی تھی، وہ پیسے لیتی تھی، فرنٹ مین انہوں نے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج تک کسی کو سامنے تو نہیں لایا جا سکا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک خبر ہے، اور خبر پر ہم یقیناً خبر کے حوالے سے بات بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی کو اس کے خلاف ثبوت لے کے آئیں تاکہ اس کو پریس کانفرنس کرنے یا بیان دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر فرح گوگی کے پاس 4 ارب روپے کے سجات ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹ سامنے آئے، تو بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن کہاں گئی ہے؟ کیا عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں یا عمران خان کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بھی کرپشن کیا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض بیانات اور یہ انتخابی سٹنٹ کے علاوہ ابھی اس میں کوئی دوسری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ادروائز ثبوت آپ کے پاس آ گئے، اس کو میڈیا کے پاس لے جانے سے پہلے ضروری تھا کہ اس کے انٹرپول کے ذریعے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے، 4 دنوں میں پکڑ کے یہاں پہ لایا جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، پھر آپ فرح گوگی سے عمران خان نکالتے یا عمران خان سے فرح گوگی نکالتے، بہت آسان ہوتا۔ لیکن ابھی تو یہ بھول بھلیاں ہیں، مفروضوں کی بات پر بنیاد کی جا رہی ہے، اور مفروضہ کبھی بھی سچ نہیں ہوتا، مفروضہ مفروض ہوتا ہے۔ تیسرا اور آخری ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش 2 مزید رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ منظر عام پر آ گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے ایم این اے علی نواز اعوان عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر، جو کہ چیف ویب بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور عمران خان کے وہ بھی بڑے قریب جانے جاتے تھے، سارے معاملات وہی طے کرتے تھے، ساری چیزیں کہ کیا اسمبلی کا کورم پورا کرنا ہے، کیسے کیا چیزیں۔ اب یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عامر ڈوگر پہلے سے سلپ ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں بھی کہ وہ آزاد الیکشن لڑے، اور آزاد الیکشن لڑ کر وہ کسی پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر اپنی پرانی مدر پارٹی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف وہ ٹلٹ کر جائے۔ ابھی یہ اطلاعات ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ابھی کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لیکن علی نواز اعوان اور عامر ڈوگر آپ دیکھتے ہیں یہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ ظاہر ہے پریشر آتا ہے، جیسے کہ علی محمد خان نے پچھلے دنوں ایک نجی چینل پر اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب وہ گرفتار تھے تو ظاہر پر ان پر بھی پریشر آتا تھا کہ وہ بھی آئی پی پی جوائن کر لیں یا پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا کمال نہیں ہے وہ ثابت قدم رہے، بس قدرت نے انہیں یہ حوصلہ اور ہمت دی کہ وہ ثابت قدم رہے۔ اب دیکھ رہی ہے کہ علی نواز اعوان اور عامر ڈوگر کتنا ثابت قدم رہتے ہیں۔ مجھے بھی اگر جو ٹو بی فرینک بات کی جائے تو عامر ڈوگر صاحب پر اتنا مجھے بھی زیادہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، البتہ علی نواز اعوان تھوڑے سے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنا کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ان سے ویڈیو بیان ریلیز کروایا جائے گا، یا پھر ان سے پریس کانفرنس کروائی جائے گی، یا پھر ایک نیا ٹرینڈ جو نکلا ہے کسی سے انٹرویو کروایا جائے گا، کس اینکر کے اسٹوڈیو میں یہ پہنچیں گے، کیونکہ ایسے بھی ہوا ہے کہ عثمان ڈار صاحب اچانک پہنچے ایک ہمارے معزز اینکر کے گھر پر، اور ان کے گھر پر پہنچے تو وہاں پر پہلے سے پورا سیٹ لگا ہوا تھا، اسٹوڈیو تیار تھا، بس مہمان پہنچا اور انٹرویو دما دم شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہوا انٹرویو جو کہ منیب فاروق صاحب نے کیا، شیخ رشید صاحب کا انٹرویو وہ ہوا، اس کے بارے میں کافی چیزیں بھی ہوئی۔ تو اب میرے خیال میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں لیک ہوئی ہیں، تو کامران شاہد اور منیب فاروق کی اب باری نہیں آئے گی۔ اب 2-3 اور اینکر ہیں جن کے نام
زیر بحث ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق لاہور سے ہے، ایک کا تعلق کراچی سے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات انٹرویو دیتی ہیں، پریس کانفرنس کرتی ہیں یا پھر کچھ بھی نہیں کرتی۔ ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہوتا ہے اور اس میں ہی جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اگلا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ عمران خان کے بڑے قریبی جانے جاتے تھے اور ان کی خاطر عمران خان نے اپنے بچپن کے دوست چودھری نثار علی خان کو ناراض کیا۔ غلام سرور خان نے ایک قدم اٹھایا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بیان دیا کہ میں آئی پی پی میں جوائن کر رہا ہوں، تو دوسرا قدم ان سے خود بخود اٹھ گیا۔ آج ٹیکسلا میں غلام سرور خان نے جلسہ بھی کروایا ہوا تھا آئی پی پی کے لیے، اور ان کو جو استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا ہے وہ بھی علیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے ان کے گلے میں پہنایا۔ تو اب یا تو یہ ثابت قدم رہیں گے تو پھر ظاہر ہے مشکل آتی ہے، پھر اس کے بعد ٹل جاتی ہے، لیکن اگر ایک قدم اٹھا تو پھر یا تو کیا بلکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بلکہ پکڑ کے وہاں پر جمع کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس جمع کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو لوگ اپنا ووٹ بینک نہیں رکھتے۔ عامر ڈوگر صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ تھوڑا بہت اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، لیکن باقی جتنے موسٹلی لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، ووٹ تو عمران خان کا ہے۔ اور اگر بیلٹ پیپر پر نشان ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا، تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن بھی لڑے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہم تمام حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی نواز اعوان اور عامر ڈوگر کے حوالے سے کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔